بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 46 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس رات قیام کے دوران مانچرن اپنی جیسی کاروائیاں کرتا رہا۔ اس نے جنگی چالیں بھی چلیں اور پھر ایک کامیاب حربہ آزمایا۔ سب سے پہلے اس نے وسیع و عریض منجریقیں تیار کرائیں جن کی مار بہت دور تک تھی۔ پھر ایک فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے ان منجریقوں سے قلعے کے دروازے پر بڑے بڑے پتھر برسانا شروع کر دیے، اور ایک دن صبح اس کا آغاز کیا تو دوپہر تک اس نے قلعے کے دروازے کو چکنا چور کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کنیری کی مصیبت آ گئی ہے۔ پھر جب مانچرن کی فوجیں خندقوں کو عبور کر کے زندگیاں کھوتی ہوئی قلعے میں داخل ہوئیں تو میں ان کے ساتھ ساتھ اس قلعے میں نہیں گیا تھا، جبکہ شبھانی اندر داخل ہو گئی تھی۔ قلعے کے باہر صرف چند ہی افراد تھے، اور ان میں بھی شامل تھا۔ ہم لوگ دوسروں کی کاروائیاں دیکھ رہے تھے۔ قلعے کے اندر کی آبادی سے جو بھیانک آوازیں ابھر رہی تھیں وہ صاف ظاہر کرتی تھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں تو اب یہ سوچنے لگا تھا کہ مجھے یہاں سے کہیں دور نکل جانا چاہیے۔ کیا فائدہ ان وحشی جانوروں کے درمیان رہ کر، لیکن پھر بھی تھوڑا سا وقت یہاں گزار لینا مناسب تھا۔ ذرا دیکھوں تو صحیح مانچرن کے جیالے اس کے بعد کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور راجکماری شبھانی مانچرن سے اپنے حسن و جمال کا خراج کیسے وصول کرتی ہے، نیز یہ کہ مانچرن اس فتح کی قیمت اس سے کس طرح وصول کرتا ہے۔ شبھانی کے لیے میرے دل میں اب کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے اپنا ٹھکانہ قلعے کے باہر کے حصے میں درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس بنا رکھا تھا۔ میرے لیے کوئی مشکل تو تھی نہیں زندگی گزارنا۔ قلعے کا دروازہ اب بالکل ختم ہو گیا تھا، اس کی صفائی کر کے خندقیں بھر دی گئی تھیں، اور اب قلعے تک آنے جانے کا راستہ بالکل صاف بنا دیا گیا تھا تاکہ کسی کو آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ مانچرن اپنی بستی مالسی سے اتنی دور آنے کے بعد یہاں اس طرح فروکش ہو گیا تھا جیسے زندگی بھر یہیں قیام رکھنے کا ارادہ ہو۔ غالباً ان لمحات کا انتظار کر رہا تھا جب شبھانی کو اپنی ملکیت میں لے کر وہ یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ پھر اس شام شبھانی اپنے گھوڑے پر سوار قلعے سے باہر آئی تھی۔ تنہا تھی اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے مجھے پا لیا اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اس وقت وہ اپنے مخصوص لباس میں تھی اور مکمل عورت نظر آ رہی تھی۔ ایک حسین اور دلکش عورت۔ میں نے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور وہ مجھے شکایتی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ ایک بار بھی تمہارے من میں یہ خیال نہیں آیا مہاراج بیاس کہ مجھ سے ملنے ہی قلعے میں چلے آؤ؟ تم تو یہاں بنباس لے کر بیٹھ گئے۔ میرے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم اپنے مقصد کو پانے کے لیے محنت کر رہی تھی شبھانی۔ بھلا ان لمحات میں تمہیں مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ بس اسی تصور کو سامنے رکھ کر میں نے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں میں محبت کی مٹھاس امڑ آئی۔ وہ ایک دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لگتا ہے ناراض ہو مجھ سے، روٹھے ہوئے ہونا۔ شبھانی، میں روٹھا ہوا نہیں ہوں بلکہ افسردہ ہوں، ان لوگوں کے لیے جنہیں تم نے اپنے بھائی کی موت کے بدلے بے گناہ موت دی ہے۔ بہت وحشتناک سلوک کیا ہے تم نے ان کے ساتھ۔ میرے من میں جو آگ سلگ رہی تھی بیاس، کاش تم اس کا اندازہ لگا سکتے۔ تمہیں نہیں معلوم، سنسار میں میرا اپنے بھائی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تمہارے بھائی کا قاتل کنیری کا ایک شخص تھا، راج کھمبا کیا۔ اس نے قتل کیا تھا نا، باقی لوگوں کا کیا قصور تھا جو تم نے لاشوں کے انبار لگا دیے؟ یہ تو ہوتا ہے، گرچندی میں بھی یہی ہوا تھا۔ مجھے وہ پسند نہیں آیا شبھانی، چلو क्षमा کر دو مجھے۔ نہیں شبھانی، میرا تو تم پر ایسا کوئی حق بھی نہیں ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو۔ ایک دم وہ اٹھی اور میرے پاس سے چلی گئی۔ دل میں سوچ رکھا تھا میں نے کہ اب اس جنجال سے نکل جانا زیادہ بہتر ہوگا، چنانچہ اس کے جانے کے بعد میں یہ فیصلہ کرتا رہا کہ رات کے کون سے حصے میں اس علاقے سے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دوں۔ پھر آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی، میں جاگ رہا تھا، میرا گھوڑا بھی مستعد تھا۔ میں نے ضروری چیزیں اس پر بار کیں اور پھر اس کی پشت پر سوار ہو کر چل پڑا۔ کنیری سے بائیں سمت کا راستہ منتخب کر کے میں نے اسی جانب جنگلوں میں گھوڑا دوڑا دیا تھا۔ وسیع و عریض جنگلوں کا یہ سلسلہ صبح اس وقت ختم ہوا جب سورج نکل آیا تھا۔
جنگلوں کے خاتمے کے بعد وسیع و عریض پہاڑی سلسلے بکھرے ہوئے تھے، لیکن سرسبز و شاداب تھے۔ کہیں کہیں چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ نمی کی وجہ سے سبزہ زاروں نے پہاڑوں کی بلندیوں تک کو سبز بنا ڈالا تھا۔ ایک چھوٹا سا جھرنا بلندی سے گر رہا تھا اور ایک خوبصورت سی جھاگ اڑاتی ندی کی شکل میں آگے سفر کر رہا تھا۔ یہاں میں نے اپنا گھوڑا روک دیا۔ گھوڑے کو بھی شاید پیاس لگ رہی تھی۔ میں خود بھی اس سفید جھاگ اڑاتے پانی کو دیکھ کر مچل گیا تھا اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ چلو تھوڑا سا نہا ہی لیا جائے۔ چنانچہ میں پانی میں اتر گیا اور بہت دیر تک جھرنے کے پانی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اپنے گھوڑے کو دیکھ کر چونک پڑا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، گھوڑا تنہا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور گھوڑا بھی کھڑا ہوا تھا۔ پر لطف بات یہ تھی کہ یہ کوئی جنگلی گھوڑا نہیں تھا بلکہ اس کی پشت پر زین کسی ہوئی تھی اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کسی نے اس پر یہاں تک کا سفر کیا ہے۔ اور پھر سفر کرنے والا بھی میری نگاہوں میں آ گیا۔ میں نے شبھانی کو دیکھا جو اپنے اسی مخصوص لباس میں موجود تھی جس لباس میں نے اسے پہاڑوں میں پہلی بار دیکھا تھا، اور اسے دیکھ کر میرے دل میں تعریف اور توصیف کے جذبات ابھر آئے تھے، کیونکہ جنگی لباس میں بہرحال وہ ایک خوبصورت جنگجو عورت نظر آتی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی میری صورت دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا لباس وغیرہ درست کیا اور اس کے بعد پانی سے باہر نکل آیا۔ شبھانی کے چہرے پر محض سنجیدگی کے آثار تھے اور وہ سرد نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس کیفیت کا میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اس وقت بھی خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ شبھانی، تم یہاں کیسے آ گئیں؟ میں نے اس سے سوال کیا، لیکن اس کے چہرے پر کشیدگی کے آثار تھے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تم سے سوال کیا ہے اور مجھے اس سوال ہی سے غصہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں کیسے آ گئی؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے یہ سارا وقت کس طرح گزارا ہے؟ سمجھا نہیں؟ سب کچھ سمجھ کر انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو بیاس؟ نہیں، میں انجان نہیں بن رہا۔ مجھے بتاؤ کیا مشکل پیش آئی ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے ایک دم رخ تبدیل کر لیا اور نہ جانے چہرے کے کون سے جذبات چھپانا چاہتی تھی۔ چند لمحات وہ دوسری جانب رخ کیے کھڑی رہی، غالباً اس بات کی منتظر ہوگی کہ میں پھر اسے مخاطب کروں گا، لیکن میں خود عجیب سی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ میں تو اسے نظر انداز کر کے چلا آیا تھا۔ ماضی کے کچھ واقعات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اس نے مجھے مان چرن کے بارے میں بتایا تھا جو اس کے بھائی شیوا کی موت کے بدلے کے بعد اس کی تقدیر کا مالک بن جانا چاہتا تھا، اور یہ مشورہ بھی دیا تھا میں نے اسے کہ اس وقت مان چرن سے اپنا کام نکال لے، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن اس سے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اس کی زندگی کا پورا نظام سنبھال لوں گا۔ میرے لیے یہ کیسے ممکن تھا؟ تبھی اس نے رخ بدلا۔ تم مجھ سے اس طرح منہ پھیر لوگے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شبھانی، اگر تمہیں کوئی جلدی نہیں واپس جانے کی تو بیٹھو، مجھ سے بات کرو۔ آؤ، اس نے کہا۔ وہ چشمے کے کنارے پڑے ہوئے پتھروں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ دوسرے پتھر پر میں اس کے نزدیک پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پتھر پر بیٹھی ایک حسین مورتی نظر آ رہی تھی، اور اس مورتی کو دیکھ کر دل میں جو بھی خیالات نہ ابھریں وہ کم ہیں۔ بہت حسین لگ رہی تھی وہ، لیکن میری سمجھ میں اب یہ بالکل نہیں آتا تھا کہ مجھے چندرکا کے عشق میں گرفتار ہو کر ماضی کے سفر جاری رکھنے چاہیے یا واپس اپنی دنیا میں پہنچ جاؤں۔ چندرکا کے سلسلے میں جو بد دلی پیدا ہو گئی تھی وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بھوج لیکھا کی تلاش میں اپنا مستقبل کھو چکا تھا اور ماضی میں سفر کر رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چندرکا ایک الگ چیز ہے۔ معلومات کے مطابق کرپان سنگھ ملودھا کے افکار و خیالات کا ایک مجموعہ جس نے چندرکا کی صورت ڈھال لی ہے۔ اب اگر میں چندرکا ہی کے پیچھے لگا رہوں اور بھوج لیکھا مجھے حاصل ہو جائے تو ظاہر ہے پھر مجھے ملودھا کا پیروکار بننا پڑے گا۔ یہ کن شیطانوں کے جال میں پھنس گیا ہوں میں؟ بھلا اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر چندر بھان کیا برا تھا؟ اسی کے زیر اثر کام کرتا رہتا۔ کیا فائدہ ہوا اس سے منحرف ہونے سے؟ وہ گیان دھیان تو اس نے بھی نہیں دیا، اور جہاں تک کرپان سنگھ ملودھا کا تعلق ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ چندرکا کے پیچھے پیچھے زندگی کا کتنا سفر طے کرنا پڑے اور اس کے بعد کرپان سنگھ ملودھا مجھے اور اسے یکجا نہ ہونے دے کہ میں چندر بھان کا پروان چڑھا ہوں۔ لیکن یہ خیالات اس وقت بالکل غلط طریقے سے ذہن میں آ گئے تھے۔ شبھانی میری طویل خاموشی سے اکتا کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اتنی بڑی مشکل نہیں ہوں میں جس کے لیے تم نے اتنی گہری سوچ اپنائی ہے، اس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ نہیں شبھانی، ایسی بات نہیں ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر بتاؤ تم نے کنیری کیوں چھوڑ دی؟ وہاں میرا کوئی کام ہی نہیں تھا، اور اصل میں
میں تمہاری طرف سے اس وقت سے بد دل ہو گیا تھا جب میں نے تم سے کہا تھا کہ بے گناہ انسانوں کو زندگی سے محروم کرنا نہ دلیری ہے نہ دانش مندی۔ وہ دشمن ہیں، ان سے اگر دشمنی نکال بھی لی جائے تو اسے انسانی فطرت کی کمزوری سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ تسخیر ہو جانے والوں کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر تم لوگوں نے وحشت و بربریت کے ایسے مظاہرے کیے کہ مجھ جیسے آدمی کو تم سے کراہت ہونے لگی۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو تم جیسے وحشی جنگجوؤں کے ساتھ بسر کر سکیں، تو پھر میرے لیے کنیری چھوڑ دینا ہی زیادہ موزوں تھا، ورنہ اور کیا کرتا وہاں۔ شبانی نے گردن جھکا لی، چند لمحات خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے کہا، شمع نہیں کرو گے مجھے؟ یہ معافی تلافی جو ہے نا، یہ انسان کو بے وقوف بنانے کا ایک گر ہوتا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، اگر وہ دوسروں کے لیے ناخوشگوار ہے اور دوسرا تمہیں اس سے روکنا چاہتا ہے، اس کے باوجود تم اپنی ذات کی تسکین کے لیے اس کی تکمیل کر لیتے ہو اور بعد میں اس کے پاس معافی کے لیے چلے آتے ہو، تو میرے اپنے خیال میں یہ اس کو بے وقوف بنانے کی ایک ترکیب ہے۔ جو ہو چکا اسے واپس بھی نہیں لا سکتی، معافی کے لفظ سے کام چلانے سے کیا فائدہ؟ تو تم مجھے معاف نہیں کرو گے، نتیجے میں تم مجھے بھی قتل کر دو گی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، بھگوان کی سوگند، میں دل سے شرمندہ ہوں، مگر کیا کروں، سنسار میں شیوا کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ میں اس کی موت سے دیوانی ہو رہی تھی، ورنہ تم خود سوچو، کیا میں جنگیں کرنے کے قابل ہوں؟ میں نے تو ہمیشہ درپن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لیے بڑے بڑے سپنے دیکھے تھے، پر میرے ہاتھ میں آ گئی تلوار۔ شمع کر دو بیاس، مجھے شمع کر دو، میں تمہارے بنا نہیں جی سکتی۔ کیا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تم سے پریم کرنے لگی ہوں، کہہ دیا تھا تمہیں کہ اسی سمے تمہیں چاہنے لگی تھی جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، پر اس وقت میرا من دو ٹکڑوں میں تقسیم تھا، ایک میں شیوا کی آگ تھی اور دوسرے میں تمہارا پریم۔ اگر میں تمہارا پریم اپنا لیتی تو پھر مجھے اپنے بھائی کی آتما کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ اپنا یہ وچن پورا کر لوں، اس کے بعد تمہارے چرنوں میں جیون بتا دوں گی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا، اسے ممکن بناؤ۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، نہ میں بے تکی جنگوں کا قائل ہوں، نہ کسی پر ظلم و ستم کرنے کا۔ میں صرف اس آدمی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، جبکہ اس کے برعکس تم نے ایسے لوگوں کو… اب بھول جاؤ اسے، میں تمہارے چرن چھوتی ہوں۔ وہ میرے قدموں میں آ بیٹھی اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں بڑی الجھن میں پھنس گیا تھا۔ اور وہاں کنیری میں مقیم مان چرن سے تم کیا کہہ کر آئی ہو؟ میں اس کی غلام نہیں ہوں، وہ بوڑھا بدکار اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں تو اس کا تصور بھی نہیں کرتی۔ اس نے اپنے کیے کا بدلہ مجھ سے چاہا، تم خود بتاؤ، کیا میں اس کے قابل ہوں؟ بولو بیاس۔ میں نے بغور اسے دیکھا اور اچانک ہی مجھے ہنسی آ گئی۔ اب کیا کہتا میں اس سے کہ میں کیسا بے وقوف آدمی ہوں، جیون میں ایک ایسی چیز کی تلاش میں نکلا ہوں جس سے کچھ باتوں کے بعد میرا واسطہ ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن میں نے اس کے لیے یگ کا سفر کر لیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اسے بتانے کی نہیں تھیں۔ اس کے لمبے گھنے بال میرے گھٹنوں پر پھیلے ہوئے تھے اور مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب سنتھا نے پہلی بار مجھے ناری سے روشناس کرایا تھا۔ بعد میں جو جو کہانیاں بیتیں، لیکن میں پوتر ہو گیا۔ مجھے اس پر دیا آ گئی اور میں نے اس کے ریشمی بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا، اور جب دیکھنے والی نظر ہو تو حسن کی تلاش میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ وہ تو ویسے ہی ایک دلکش عورت تھی اور میں نے اس کی دلکشی کو قبول کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کے پھول کھل اٹھے اور پھر وہ ہرنی کی طرح ان جنگلوں میں قلیلیں بھرنے لگی۔ ماحول خوشگوار، آسمان بادلوں بھرا، زمین پر شراب برستی ہوئی۔ ایسے ماحول میں من چاہے جو کچھ بھی کر لیا جائے کم ہے، اور خصوصاً اب جب کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ چندرکا کا بخار مجھ پر سے اتر چکا ہے، باقی ساری باتیں سوچنا بے سود تھا۔ شبھانی کے ساتھ جنگلوں میں سیر و شکار، کھانے پینے کا انتظام اور رات کی تنہائیوں میں اس کی قربت، نہ جانے کتنے دن اسی طرح گزر گئے، لیکن سمے کبھی ٹھہرتا نہیں۔ وقت اپنے اندر اگر تبدیلیاں نہ پیدا کرے تو وقت کی کہانی ہی رک جائے، اور یہی ہوا۔ اس رات جب ہم سونے کے بعد صبح کو جاگے تو ہمارے اطراف میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور سب سے پہلے مجھے جو شخص نظر آیا وہ مان چرن تھا، قہر و غضب میں ڈوبا ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے 10-12 آدمی موجود تھے اور انہوں نے ہمارے گرد ایک دائرہ بنایا ہوا تھا۔ شبھانی بھی جاگ گئی تھی۔ کیا بات ہے مان چرن؟ کیا تیری بوڑھی ہڈیوں میں ابال آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے تو یہاں؟
گرچندی کے کتے، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ تو کس کے سامنے ہے، تیری زبان کاٹ کر تیرے ہاتھ پر رکھ دی جائے گی۔ مانچرن کے ساتھ موجود ایک تنومند اور طاقتور آدمی نے کہا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے مانچرن کے کتے، لیکن میں تیرے بجائے اس بوڑھے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میرے علم میں آیا ہے مانچرن کہ تو راجکماری شبھانی کے بھائی شیوا کا دوست تھا، اور راجکماری اسی لیے تیرا انتظار کر رہی تھی کہ جب تو آئے گا تو اس کے بھائی کا بدلہ بھی لے گا، اور ایک بڑے بھائی یا باپ کی حیثیت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ لیکن بوڑھے شیطان شبھانی نے مجھے بتایا کہ تو اس پر نگاہ بد رکھتا ہے اور اپنی ان کاوشوں کی قیمت اس کے حسن و جوانی کی شکل میں وصول کرنا چاہتا ہے۔ میرے ان الفاظ پر مان چرن کے آدمی تو غصے سے دیوانے ہو رہے تھے، لیکن مان چرن عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ذرا صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بھائی کا انتقام لے لوں تو وہ میرے چرنوں میں آ جائے گی۔ تو جھوٹ بولتا ہے بے وقوف بوڑھے، اس کا وعدہ میں نے بھی سنا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کی موت کا انتقام نہیں لے گی، اپنے اوپر دنیا کا عیش و آرام حرام سمجھے گی، اور جب یہ مکمل ہو گیا تو اسے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا اور اس نے میری قربت اپنا لی۔ میں نے اس سے صاف صاف بات کی تھی، یقیناً کی ہوگی، لیکن اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی ہے کہ میں کون ہوں۔ تیرے بارے میں تو خیر مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، میرے یہ آدمی تیرا فیصلہ خود کر دیں گے، لیکن میں اسے اس کی بد عہدی کی سزا ضرور دوں گا۔ میں موجود ہوں مان چرن، بھلا کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے اسے کہ شبھانی کے جسم کو چھو جائے؟ ناگ دیوتا کی قسم، تیرے اتنے ٹکڑے کرائے جائیں گے کہ کوئی تیرے ان ٹکڑوں کو دوبارہ یکجا نہیں کر سکے گا، مان چرن نے کہا، اور پھر اپنے ساتھی کی طرف رخ کر کے بولا، کرپان سنگھ، دیکھو اسے یہ کیا کہتا ہے۔ جو میں نے کہا ہے اس کی تکمیل ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میرے قہر و غضب کی بجلیاں تجھے بھی جلا کر خاکستر کر دیں گی۔ اس نے نیام سے تلوار کھینچی، اسے بلند کیا، گھوڑی کو ایڑ لگا کر ایک طرف چکر دیا، اور اس کے بعد پوری قوت سے گھوڑا میری جانب دوڑا دیا۔ شبھانی دوڑ کر ایک سمت ہو گئی تھی۔ گھوڑے سوار نے چوڑی تلوار جھکائی اور میری گردن پر بھرپور وار کیا، لیکن میں نے اپنی گردن پیچھے کر کے اس کے بازو پر ہاتھ ڈالا، کیونکہ وہ تلوار کا وار براہ راست میری گردن پر کرنے کے لیے نیچے جھکایا تھا، اور پھر میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھوڑے پر سے کھینچ لیا اور سر سے بلند کر کے اس قوت سے نیچے چٹانوں پر مارا کہ اس کی ساری ہڈیاں تڑک گئیں۔ وہ خون میں ڈوبا زمین پر تڑپنے لگا، اور باقی گھوڑ سوار کسی حد تک خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لوگ میری طاقت سے خوف زدہ ہو گئے تھے، اور مان چرن کے بارے میں یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں کہ وہ آدمی بہادر تھا۔ اپنے آدمیوں کا حشر دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنی تلوار کھینچ کر میرے مد مقابل آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اتنے لوگوں کی ناکامی اور موت دیکھنے کے بعد اسے یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کی یہ نازک سی تلوار میرے اوپر کیا اثر کر سکے گی، لیکن غصے کی زیادتی ہمیشہ دماغی توازن چھین لیتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور پورا موقع دیا کہ وہ اپنی آرزو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے میرے جسم پر کئی وار کیے اور ان میں ناکام رہا، لیکن ہمت نہیں ہارا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان بوڑھی ہڈیوں کو اور کہاں تک تکلیف دی جائے، چنانچہ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار سیدھی کی، اور اس کے بعد ایک ایسا جچا تلا وار مان چرن پر کیا کہ بعد میں اسے اپنے زخمی ہو کر مرنے کا افسوس نہ ہو۔ ایک لمحے اس کی گردن اس کے شانوں کو چھوڑ کر دور جا گری، اور راجکماری شبھانی، جو اس وقت راجکماری کے بجائے صرف ایک عورت نظر آ رہی تھی، شدت خوشی سے دانت بھینچ کر چیخ پڑی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کو شکست دینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی میری قوت کا تھوڑا بہت اندازہ لگا چکی تھی، لیکن آج اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے اسے بے انتہا مسرت سے دیوانہ کر دیا تھا۔ بہرحال مان چرن کا کھیل ختم ہو گیا۔ راجکماری شبھانی نے کہا، یہاں سے نکل چلیں بیاس، یہ جگہ بڑی ہی خوفناک ہو گئی ہے۔ شبھانی نے کہا۔ میں نے تلوار وہیں پھینک دی، اپنے گھوڑوں کی جانب دیکھا، شبھانی کو دیکھا۔ باہر طور اس عورت کی قربت نے تھوڑی سی ذہنی آسودگی بخشی تھی۔ اگر ابھی کچھ اور عرصے اس کا ساتھ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اسے گھوڑے پر سوار کرایا، خود بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اور ہم نے وہاں سے آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کسی خاص منزل کا تعین تو تھا نہیں، بس جدھر منہ اٹھ گیا تھا چل پڑے تھے۔ کوئی نئی کہانی، کوئی نیا کھیل، وقت کا یہی شوق ہے، اور وہ اپنے اس عمل کو دہراتا رہتا ہے۔ راجکماری شبھانی کے ساتھ زندگی کے شب و روز خاصے دلچسپ گزر رہے تھے، اور شاید عورت کا وجود ہی رقابت کی نشانی ہے۔ وہ کسی رنگ، کسی روپ میں ہو، اپنی فطرت سے نہیں ہٹتی۔
ایک دن یوں ہوا کہ میں شبھانی سے کچھ فاصلے پر نکل آیا تھا۔ سامنے ہی ایک خوبصورت پہاڑی جھرنا بہہ رہا تھا۔ میں پہاڑی جھرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ خوشنما ندی، حسین ماحول، ایک پتھر پر بیٹھ گیا، اور ابھی بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ہی گھنگروؤں کی جھنکار ابھری۔ کسی نازک بدن حسینہ کے پیروں میں پڑی ہوئی پائل کی جھنکار تھی۔ چونک کر گردن گھمائی تو دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ شکل و صورت جانی پہچانی تھی، اور اسی کے فراق میں ایک یگ کا سفر طے کر کے ماضی میں آ گیا تھا۔ چندریکا ہی تھی۔ میں ساکت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ عجیب سے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بڑی ادا سے ایک جانب قدم بڑھا دیے۔ اس کے قدموں کے نشانات چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ کافی دور جا کر وہ رکی، پلٹ کر مجھے دیکھا اور حیران سی نظر آنے لگی۔ کچھ لمحے میرا انتظار کرتی رہی، اور اس کے بعد انہی نشانوں پر چلتی ہوئی واپس میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بیاس، کیا ہو گیا ہے؟ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تو اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ابھر آئے۔ میرے پیچھے کیوں نہیں آ رہے؟ جواب میں ہنس پڑا۔ میں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے چندریکا۔ کیوں؟ کیا بھوج لیکھا سے من ہٹ گیا؟ ہاں، یہی سمجھو۔ تو اس کے چاروں پنے بھی مجھے واپس کر دو۔ کیوں؟ کیا کرو گے ان کا؟ اصل میں تمہاری حقیقت مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ میں سایوں کے پیچھے نہیں دوڑ سکتا۔ میں سایہ نہیں ہوں، اس نے کہا۔ تم جو کچھ بھی ہو، کیا اس بات سے انکار کرو گی کہ تم کرپان سنگھ ملودھا کی تخلیق ہو؟ اس کے مسکراتے چہرے پر سفیدی سی دوڑ گئی۔ میں جانتی ہوں، وہ پاپن ہتھیاری تم پر قبضہ جما بیٹھی ہے۔ اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں تمہیں اپنے یگ میں لے جانا چاہتی تھی، وہیں میرا تمہارا سمبندھ ہو سکتا ہے، مگر میں نے سنسار کی حقیقت پا لی ہے۔ کچھ نہیں پایا، تم بہت پچھتاؤ گے۔ جب پچھتاؤں گا تو سوچوں گا، کہاں تک تمہارا پیچھا کرتا رہوں۔ اسی وقت شبھانی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے پکارتی ہوئی آ رہی تھی۔ چندریکا نے اسے دیکھا اور پھر تیزی سے ایک جانب دوڑتی چلی گئی۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ایسے ہی سوچ رہا تھا اب کہاں کا سفر کیا جائے۔ کسی بستی میں چلتے ہیں، اپنا چھوٹا سا گھروندہ بنائیں گے، وہیں رہیں گے۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب پیچھے کی طرف سفر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب تو چندریکا خود میرا پیچھا کر رہی ہے۔ یہ ایک دلچسپ تجربہ تھا میرے لیے، اور شاید مجھ جیسے کسی بے وقوف نے ایسا نہ کیا ہوگا کہ جس مقصد کو پانے کے لیے صدیوں پیچھے کا سفر کیا، اسے پانے کے بعد کھو دے۔ لیکن کبھی کبھی کھونے کا لطف بھی عجیب ہی ہوتا ہے۔ اب مجھے نہ چندریکا سے کوئی دلچسپی تھی، نہ شبھانی سے۔ بس وہ میرے ساتھ تھی، اور اس لیے تھی کہ اور کوئی نہیں تھا۔ زمین کی وسعتیں لامحدود، پانی اور زمین، اس کے علاوہ اس کائنات میں کچھ اور نہیں۔ سو وہ ایک ساحلی آبادی تھی، پہاڑوں میں گھری ہوئی، اور وہاں کے لوگ بے حد عجیب، وحشی صفت جنگجو، ایک خاص انداز میں رہنے والے۔ سمندر سے ان کا گہرا تعلق معلوم ہوتا تھا، کیونکہ ساحل کے ساتھ ساتھ لکڑی اور لوہے سے بنے ہوئے سمندر کے سینے پر سفر کرنے والے جہاز بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ان کی آبادیوں میں ہنگامہ خیزی۔ سو میں شبھانی کے ساتھ ان کی آبادی میں پہنچ گیا اور ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وہ بے فکرے تھے، اپنی سرمستیوں میں ڈوبے ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے، اور جب رات ہوئی تو رقص کی محفل جم گئی، اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے لوگ زندگی سے بھرپور کہے لگانے لگے۔ میں بھی ان میں شامل تھا اور ان کے درمیان لطف لے رہا تھا۔ پھر اچانک ایک رقاصہ ان کے درمیان رقص کے جوہر دکھانے لگی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ یہ چندریکا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ ان لوگوں کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ چندریکا ان لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہے، اور حیرت کی بات بھی تھی، میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ ممکن ہے یہ صرف میری نگاہ کا دھوکہ ہو، اور وہ مجھے چندریکا جیسی لگ رہی ہو۔ لیکن دوران رقص وہ لہریں لیتی ہوئی مجھ تک آئی، اور میرے رخسار سے اپنا رخسار چھو کر آگے بڑھ گئی۔ البتہ اس کی اس حرکت کو شبھانی نے بری نگاہ سے دیکھا، اور اس کے چہرے پر شدت نظر آنے لگی۔ رقاصہ جب آخری بار میرے پاس آئی تو میرے بالکل ہی قریب پہنچ گئی۔ اس نے میرے بازو کو پکڑتے ہوئے کہا، یہ لوگ سرمستیوں میں ڈوب گئے ہیں، اور میں تیری قربت چاہتی ہوں۔ مجھے تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شبھانی اس کے اس التفات کو برداشت نہ کر پائی۔ اس نے رقاصہ کو زور سے دھکا دیا، اور چندریکا زمین پر گر پڑی۔ بدمست لوگ کہے لگانے لگے، لیکن چندریکا نے شبھانی کو بالوں سے پکڑ کر درمیان میں گھسیٹ لیا، اور یہ بھی ایک دلچسپ نظارہ تھا، اور دیکھنے والے اس سے خوب لطف لے رہے تھے۔ دو خونخوار بلیاں وحشت ناک انداز میں لڑ رہی تھیں، اور عورت جب اپنے حق کے لیے لڑتی ہے تو اس سے زیادہ وحشت ناک جنگ
اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہی ہوا کہ فیصلہ تو ہونا ہی تھا، اور چندرکا کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ میرا تعاقب کر رہی تھی، اور اب کھیل الٹا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے شبھانی کو ادھیڑ کر رکھ دیا اور اس کی گردن پر اپنے پنجوں کا دباؤ ڈال کر اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ شبھانی کئی بار چیخی، اس نے مدد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا، لیکن در حقیقت مجھے وہ لمحات یاد تھے جب اس نے کنیری کے بے گناہوں کا خون بہایا تھا، اور میری درخواست پر بھی یہ خون ریزی نہ روکی تھی۔ چندرکا نے مجھے دیکھا اور پھر ایک جانب چلی گئی۔ بدمست لوگ لاش کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے، جو ان میں نمایاں شخصیت کا مالک نظر آتا تھا، افسوس بھرے لہجے میں کہا، تیری ساتھی موت کا شکار ہو گئی جوان، ہمیں افسوس ہے، لیکن جو ہوا وہ ایک سانحہ ہے، اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جسے جانا تھا وہ چلا گیا، اور اس کی لاش اپنے درمیان سے ہٹا دو۔ اس شخص نے دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، لاش کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، اجنبی ہمارا دوست ہے۔ چنانچہ لاش وہاں سے ہٹا دی گئی، اور کہہ کہے پھر سے جاری ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ شور و غل مچانے لگے۔ میرے ساتھ آؤ، تم مجھے انوکھے انسان معلوم ہوتے ہو۔ ہم وہاں پہنچ گئے جہاں نشست گاہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے ایک گدے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، چاروں طرف شمعدان روشن تھے۔ کیا وہ تمہاری زندگی کی ساتھی تھی؟ نہیں، وہ بس ایک عورت تھی۔ مجھے تمہاری تنہائی کا افسوس ہے، لیکن اگر تم چاہو تو یہاں تنہا نہ رہو گے۔ شکریہ۔ میں تمہیں کس نام سے پکار سکتا ہوں معزز سردار؟ میرا نام ویرنا ہے، ان سمندروں کا شہنشاہ، اور تم اس شہنشاہ کی مملکت میں ہو۔ اس نے بڑی شان کے ساتھ کہا۔ سمندروں کا شہنشاہ؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، ان سمندروں پر ہماری حکمرانی ہے، اور ان میں جو پھوڑے ابھرے ہوئے ہیں وہاں ہماری رہائش گاہیں۔ ہم ان جہازوں میں بیٹھ کر سمندروں میں لوٹ مار کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں بحری قزاق کہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے علاقے کا حکمران ہے، اور یہ بستی میری حکمرانی میں ہے۔ تم یہاں ایک معزز مہمان ہو کیونکہ تم مجھے پسند آئے ہو۔ غرض یہ کہ مجھے اس بستی میں جگہ مل گئی، اور کئی چاند ایسے گزر گئے جن میں مجھے چھتوں کے نیچے رہنا پڑا تھا، اور یہی صورتحال مسلسل جاری رہی تھی۔ ویرنا سے میری دوستی گہری ہو گئی۔ پھر ہم سمندری سفر پر نکلے۔ ویرنا اپنے کام کے لیے نکلا تھا، غالباً اسے کوئی طویل سمندری سفر اختیار کرنا تھا۔ لکڑی کا ایک عظیم الشان جہاز، جس کے ہمراہ چھوٹے چھوٹے اور بھی کئی جہاز تھے، ہمیں لے کر چل پڑا، اور سمندر کی بے کراں لہروں کے ساتھ ساتھ یہ سفر جاری رہا۔ لیکن وہ طوفان بہت شدید تھا جس نے ان جہازوں کو آ لیا۔ حالانکہ وہ دور دور تک بکھرے ہوئے تھے، لیکن طوفان اچانک ہی آیا تھا، اور اس طرح آیا تھا کہ ویرنا کے ہمراہی جہاز ناکارہ ہو گئے، ان کے بادبان پھٹ گئے، ان پر سفر کرنے والے سمندر کی لہروں کے نظر ہو گئے، اور بہت سے جہاز آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ تو اس وقت تک مجھے کچھ پتہ نہ چلا، لیکن جب ویرنا کا جہاز تباہ ہوا تو لکڑی کا وہ بڑا شہتیر مجھے مل گیا، جسے میں نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور لہریں مجھے لے کر ایک نئے سفر پر چل پڑیں۔ سفر اتنا برق رفتار کہ مجھے خود بھی حیرت ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہوں۔ پھر یہ سفر اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ میں خشکی پر نہ جا پڑا۔ تیز لہروں نے نہ جانے کتنے دن تک مجھے اپنا مہمان رکھا تھا، اور آخرکار اس جگہ خشکی پر لا پٹکا تھا۔ مجھے بھلا کیا نقصان پہنچنا تھا؟ نہ میرے جسم پر کوئی ضرب آئی تھی، نہ میری زندگی کی آب و تاب میں کوئی کمی پیدا ہوئی تھی۔ ہاں، بس ماحول بدل سا گیا۔ جو خشک بھوری ریت مجھے نظر آ رہی تھی وہ بڑی عجیب تھی، اور اس سے کچھ فاصلے پر مجھے کچھ انسان بھی نظر آ رہے تھے، گویا یہاں اس ساحل پر انسانوں کی کوئی آبادی ہے۔ میں نے گردن جھٹکی اور سوچا کہ چلو دیکھا جائے انسانوں کی اس آبادی کو بھی۔ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ بحری قزاقوں کا کوئی جزیرہ ہے، یا پھر کوئی اور جگہ؟ دنیا کے بارے میں جاننا ایک بہترین مشغلہ ہے۔ وقت اور ماحول بدلتا رہے تو دل بھی لگتا ہے، یکسانیت سے کوفت بھی ہو جاتی ہے۔ ساحل سے کافی دور چلنا پڑا، اور پھر ایک سرسبز و شاداب باغ نظر آیا۔ بڑی خوبصورتی سے اس کی احاطہ بندی کی گئی تھی۔ باغ میں دور دور تک سیبوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ باغ کے احاطے سے اندر داخل ہو گیا، اور اس کی ترتیب دیکھ کر بڑی خوشگوار کیفیت محسوس ہوئی۔ یہ تو کوئی بہت ہی خوبصورت جگہ معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال سیبوں کے سرخ رنگ اور ان کی خوشبو نے جی للچایا۔ تھوڑا سا آگے بڑھا، ایک درخت سے 2 پھل توڑے، اور انہیں دونوں ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ ابھی پہلے ہی پھل پر دانت مارے تھے کہ اچانک ہی عقب سے آواز آئی، ارے تیرا ستیہ ناس، ارے تیرا ناس ہووے، پاپی پکڑا گیا نا آج بچ کے دکھا بیٹا، تو ہے پاپی ہماری نوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔
जीवन भर इज्जत से गुजारा है, अब बुढ़ापे में तूने हमारी इज्जत को दाग लगवाया है। अरे गालियां पड़ती हैं सो हम पर, और सेब खाता है तू। मैंने चौंक कर पलटा और देखा, दुबली पतली जिसामत का एक सूखा सड़ा बूढ़ा हाथ में लकड़ी लिए आंखें निकाले मुझे घूरता हुआ बुरा भला कह रहा था। मैली कुचैली ऊंची सी धोती और कुर्ता पहने हुए था। उसकी छोटी छोटी मदपूक आंखों में शदीद गुस्सा लहरा रहा था। भगवान की सौगंध, तुझे आज ना ही छोड़ेंगे, खून कर देंगे तेरा। ये कहकर वो मुझ पर हमला आवर हो गया। जो लकड़ी उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी, पूरी कुवत से मेरी टांगों पर दे मारी। उसके बाद उछल उछल कर मुझ पर हमले करने लगा। मुझे लुत्फ आ रहा था। उसने आवाजें देकर कुछ और लोगों को भी बुलाया। 2 सूखे सड़े जवान रस्सियां ले आए। सुसरे को बांध दो, पहले पैर बांधो। अरे देखो, पिंडलियां टूट तो नहीं गई, पर नहीं टूटी होंगी। देखो क्या कचर कचर सेब खाए जा रहा है।